بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب العقائد دوسری کلاس والوں کے لیے جولائی کے مہینے میں جو سبق کا منصوبہ بندی ہے، لیسن پلاننگ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مطابق جو ہے اس مہینے میں ہمیں چوتھا سبق مکمل پڑھانا ہے۔ تو چوتھے سبق میں آپ کو ارکان ایمان بتانا ہے۔ تو ارکان ایمان سے پہلے آپ کو یہ سمجھانا ہے کہ ارکان کیا ہوتے ہیں، رکن کیا ہوتا ہے۔ تو اس کو سمجھانے کے لیے آپ الگ الگ چیزوں کی مثال دے سکتے ہیں کہ دیکھیے کوئی بھی چیز جو ہے وہ کسی نہ کسی چیز سے مل کر بنی ہوتی ہے، تو ان چیزوں کے لیے وہ تمام چیزوں کا اس شے میں پایا جانا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر یہ موبائل ہے، اگر میں موبائل میں سے پورا اسکرین کو نکال دوں یہ کام کا رہے گا؟ بالکل نہیں رہے گا۔ تو اس کو صحیح موبائل کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ اگر میں یہ موبائل ہی ہے لیکن اس کے اندر سے جو سم کا سسٹم ہے، پورا سسٹم والا مشین ہی نکال دو تو یہ موبائل کام کا رہے گا؟ نہیں رہے گا۔ تو اس کا کیا مطلب کہ یہ جو موبائل ہے صرف ایک چیز نہیں ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، تو بہت ساری چیز مل کر یہ ایک کام کا فون بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ساری جو الگ الگ چیزیں ہیں وہ سمجھو کہ ایک رکن ہے۔ تو اس کا گلاس ایک رکن ہے، اس کے اندر سافٹ ویئر ایک رکن ہے، پھر اس کی الگ مشین ایک رکن ہے، بیٹری ایک رکن ہے، کیمرہ ایک رکن ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کو ملا دیا جائے تو ایک اچھا سا مکمل سا یوز کرنے والا موبائل بنے گا۔ تو اب جانو کہ ارکان ایمان کیا ہے۔ تو ایمان بھی کوئی ایک چیز نہیں ہے بلکہ بہت ساری چیزیں ہیں، ان تمام چیزوں کو ہمیں ماننا ہے، ان تمام چیزوں کے ماننے کا نام ایمان ہے۔ تو ان ایمان میں جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو اصطلاح میں رکن یا اس کی جمع ارکان ہے، ارکان کہتے ہیں۔ تو آج کے سبق میں ہم جانیں گے کہ ایمان کے کون کون سے حصے ہیں، کہ اگر آپ ایک بھی حصہ جدا کرو گے تو آپ مسلمان نہیں رہو گے، ایک بھی حصہ جدا کرو گے تو آپ ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ اگر یہ موبائل کا اسکرین میں توڑ دوں تو یہ موبائل کچھ کام کا نہیں۔ اسی لیے آپ ارکان ایمان میں سے ایک رکن کو اگر اپنے دل سے نکالتے ہو، ختم کرتے ہو، آپ اس کا انکار کرتے ہو تو آپ کا ایمان نہیں رہے گا۔ تو یہاں پر موز ہے، موز کے لیے الگ الگ حصے ہیں۔ اگر میں اس حصہ کو توڑ دوں تو یہ موز نہیں کہلائے گا، کیونکہ کام کے قابل ہی نہیں رہے گا۔ تو اسی طرح سے ایمان کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں، تو ہر حصے پر ہمیں ماننا، ہر حصے کو ایمان لانا اور اس پر دل و جان سے یقین کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک بھی حصہ کا انکار کریں گے تو ہم ایمان سے خارج ہو جائیں گے، مسلمان نہیں رہیں گے۔ تو اب ان میں سے ارکان ایمان کیا ہے؟ ارکان ایمان 6 ہے، بلکہ اب یہ ساری چیزیں آپ بچوں کو بتانا ہے۔ تو زیادہ گہرائی میں نہیں جانا ہے بتاتے وقت، صرف اوپر کی ہی باتیں بتانا ہے، اور مثال دینے کے لیے عام سی چیزوں کو استعمال کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ پنکھا ہے، تو بابو پنکھا کو اگر اس میں سے موٹر نکال دیا جائے تو پنکھا رہے گا؟ بالکل بھی نہیں، کچھ بھی کام کا نہیں رہے گا۔ تو ساری چیزیں اگر پائی جائے گی تب پنکھا کام کا رہے گا۔ تو اسی لیے ارکان ایمان کتنے ہیں؟ 6 ہے۔ تو کوئی اگر مسلمان ہونا چاہتا ہے تو 6 چیزوں پر ایمان رکھنا اور اس پر یقین رکھنا یہ ضروری ہے۔ اگر ایک کو بھی اپنے ایمان سے خارج کرتا ہے تو وہ خود ایمان سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان کسی کام کے قابل نہیں رہے گا۔ اس طرح سے مثالیں دے کے پہلے بچوں کو سمجھا دیں، پھر اس کے بعد آپ یہ جو 6 چیزیں آتی ہے، ارکان ایمان: خدا پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا۔ تو فرشتے وغیرہ کیا ہے پچھلے سبق میں تو بتا ہی دیے ہوں گے آپ کلاس 1 میں۔ اگر یہاں بھی اگر بچہ سوال کرتا ہے تو آپ کو ہچکچانا نہیں ہے، غصہ نہیں ہونا ہے، بلکہ بچوں کو بتا دینا ہے۔ تمام انبیاء اور مرسلین پر ایمان لانا ہے۔ تو انبیاء اور مرسلین کیا ہے، پہلے سبق میں یا پھر بعد کے سبق میں تو پڑھاتے ہی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی خلاصتاً بچوں کو سمجھانے کے لیے بتا دینا ہے کہ نبی کون ہوتا ہے، مرسل اور رسول کون ہوتا ہے، یہ سب آپ سمجھا دینا ہے۔ قضا اور قدر پر ایمان لانا، تو قضا اور قدر کیا ہوتا ہے یہ بھی شارٹ فارم میں آسان انداز میں بچوں کو سمجھا دینا ہے، تاکہ وہ کم سے کم یہ سمجھ لے کہ بھی قضا اور قدر یہ ہے، کیونکہ وہ پہلی مرتبہ پڑھے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ قضا اور قدر ہے کیا جس پر ایمان لانا ہے۔ تو اس کو تھوڑا عام انداز میں سمجھا بھی دیجیے گا۔ تو قیامت کے دن پر ایمان لانا ہے، تو قیامت کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ تھوڑا سا آسان لہجے میں سمجھا دیجیے گا۔ تو اس سبق سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سبق میں ان کو یہ 6 چیزیں جو ہے ارکان ایمان وہ زبانی یاد ہونے چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو مشق ہے جواب دیجیے گا۔ تو ارکان ایمان کتنے ہیں، ارکان ایمان میں چوتھا رکن کیا ہے، اس طرح سے سوال کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بچوں کو یاد ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔
تو پورا 6 بھی یاد ہونا چاہیے، پھر اس کا یہ جواب آپ کو پوچھنا ہے۔ پھر خالی جگہ کو پر کرنے کا جو معاملہ ہے وہ پہلے کے ہی طرح ہے۔ تو خالی جگہ کو پر کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلا رکن ہے پر ایمان لانا۔ تو اب کس پر ایمان لانا پہلا رکن ہے؟ تو وہاں اوپر پڑھنے کو بولیے گا بچوں کو، تو اوپر پڑھنے کے بعد وہ خدا پر ایمان لانا یہ پہلا رکن ہے، تو پہلا پڑھ کے ہی وہ بچہ جواب آرام سے دے پائے گا۔ تو ٹھیک ہے، تو یہ سوالوں کا جواب دینے کے لیے بولنا ہے کہ اس کو اگر کہیں پر کچھ لفظ کو جگہ پر کرنا ہے یا پھر ان سوالوں کا جواب دینا ہے، تو اگر نہیں آتا ہے جواب تو پھر سبق دوبارہ پڑھیے، آپ کو جواب آ جائے گا۔ اگر سبق دوبارہ پڑھے بغیر آ جا رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو دوبارہ پڑھے بغیر جلدی سے آسانی سے یاد ہو جاتا ہے۔ اور صحیح اور غلط کا نشان یہاں پر ہے کہ ارکان ایمان 5 ہے، 6 ہے، 8 ہے، کتنے ہیں؟ تو صحیح جو ہے اس پر صحیح کا نشان لگانا ہے، تو 6 ہے تو بولنا ہے اس پر صحیح کا نشان لگا دو، 5 ہے 8 ہے یہ دونوں جواب غلط ہے تو اس پہ کٹ کا نشان، غلط کا نشان لگانے کو کہہ دینا ہے۔ خدا پر ایمان لانا رکن ہے، دوسرا رکن ہے، چھٹا پہلا۔ تو یہاں پر صحیح کون سا ہے؟ تو بولنا ہے کہ جو صحیح ہے اس پر نشان ڈال دینے کے لیے صحیح کا، اور جو غلط ہے اس پر غلط کٹ کا نشان ڈال دینے کے لیے۔ تو آج کے مہینے کا اتنا ہمارا رہا، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے مہینے کا جو منصوبہ بندی ہے سبق کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ لے کر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جولائی مہینے کے لیے جو ہمارا اسباق کا منصوبہ بندی ہے کہ ہمیں کتنا پڑھانا ہے بچوں کو، کتاب الاخلاق سے دوسری کلاس والوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم وہ آپ کو بتائیں گے، وہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو جولائی کے مہینے میں ہمیں 2 سبق پڑھانا ہے، سبق نمبر 4 اور سبق نمبر 6، ٹھیک ہے؟ تو اب ہمیں اس کو پڑھانا کیسے ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے وہ ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اساتذہ سے سبق نمبر 6، تو اس میں ہمارا مقصد کیا ہے بتانے کا؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے کے اندر صرف یہ نہیں کہ کتاب اس کو پڑھنے آ جائے اور عبارتیں پڑھنے آ جائے، یہ سوال کا جواب حل کرنے آ جائے، یہ ہمارا مقصد نہیں ہے۔ اس کے صرف یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد میں داخل ہے، اس کے ساتھ ساتھ اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو اساتذہ کی اہمیت معلوم ہو، اساتذہ کا ادب و احترام کرنا کتنی بڑی بات ہے وہ اہمیت اس کو پتہ چلے۔ تو یہ پتہ چلنے کے لیے ہم کو ایسا نہیں کرنا ہے کہ ہم آئے کلاس میں اور کتاب لے کے بیٹھ گئے، بچے بتاؤ کون سا کلاس ہے آج، کون سا نمبر ہے؟ ہاں 4 نمبر ہے، چلو دیکھو جلدی جلدی کتاب دیکھو اپنے کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہمارے اساتذہ ہمارے ساتھ شفقت و محبت سے پیش آتے ہیں، کیسے پیش آتے ہیں؟ شفقت و محبت سے، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے پڑھیں گے تو ادب داخل نہیں ہوگا، صرف کتاب پڑھے گا وہ، ٹھیک ہے؟ تو کتاب پڑھنے سے پہلے بتانا ہے کہ ہم کسی کی بھی عزت کرتے ہیں، کسی بھی کی بھی تکریم کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ان سے ہمیں کچھ ملا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجبور ہیں اور مجبوری میں آپ کی اگر کوئی مدد کر دے، آپ کہیں جا رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے کوئی چیز گاڑی کی خراب ہو گئی، اب خراب ہو گئی تو آپ کو پتہ نہیں کہ گاڑی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، لیکن آپ کسی سے پوچھ لیے، وہاں پر جا رہا تھا تو وہ آپ کو بتا دیا کہ بھائی آپ کی گاڑی میں یہ پرابلم ہے، اس کو اس طرح سے صحیح کر لو، ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ایسے وقت پہ وہ بندہ جو مدد کرے گا آپ کی، تو آپ کے دل میں اس کے لیے محبت بڑھے گی یا نہیں؟ ضرور بڑھے گی۔ آپ اس کو پھر محبت سے پیش آئیں گے یا نہیں؟ ضرور آئیں گے۔ تو کیوں پیش آئیں گے؟ اس لیے کہ آپ کو وہ پریشانی سے نکال کر آپ کو پریشانی کا حل دیا ہے، آپ کی گاڑی ٹھیک کر کے بتائیں۔ تو دیکھو جب کوئی چیز ٹھیک کرتا ہے، آپ کی مجبوری میں آپ کے کام آتا ہے، آپ کی بگڑی بناتا ہے، تو آپ اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو اساتذہ کون ہوتا ہے کہ اساتذہ ہمارے ایمان کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، ہماری ایمان کی بگڑی کو سنبھالنے والے ہوتے ہیں، کہ ہمارے ایمان کے معاملے میں، ہمارے علم کے معاملے میں، ہمارے اخلاق کے معاملے میں جتنی بھی کمی ہوتی ہے ہمیں اساتذہ سکھاتے ہیں کہ حدیث کے مطابق ہمیں کیسے ایمان کو صحیح کرنا ہے، کیسے اپنے اخلاق کو صحیح کرنا ہے، کیسے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے، کیسے اپنی معاشرہ کو صحیح کرنا ہے۔ تو اگر ایک خرابی گاڑی کی بتانے والا اگر بتا دے اور آپ کو اس مجبوری سے نکال لے تو آپ کے دل میں محبت آ جاتی ہے، لیکن جو اساتذہ سالوں سال لگا کر آپ کو علم دین بتا کر آپ کو اللہ کا مقرب بندہ بناتا ہے، تو بتاؤ اس کے ساتھ کتنی محبت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو اب بچہ بولے گا کہ بہت محبت کرنی چاہیے۔
تو بابو آج کے درس میں ہم یہی پڑھیں گے کہ ہمیں جب اساتذہ اتنی اچھی اچھی باتیں پڑھاتے ہیں اور مشکلات سے نکالتے ہیں تو ہمیں ان سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے، کس طرح کا ان سے طور طریقہ اور اطوار ہمارے ہونے چاہیے ان کے ساتھ، یہ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ تو پھر اب بتانا کہ ہمارے اساتذہ ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے، شفقت بھی کرنی چاہیے، یعنی نرمی سے پیش آنا چاہیے، پھر محبت بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ کتاب پڑھاتے ہوئے ہمارا مقصد کس طرح زیادہ رہنا ہے کہ بچوں کو عبارت بھی پڑھنے آئے، اردو بھی سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر ادب بھی پیدا ہو۔ تو کتاب پڑھتے ہوئے ادب سیکھنے کی طرف زیادہ ذہن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ کتاب سمجھنے اور اردو عبارت کو سمجھنے اور اردو کو پڑھنے کی طرف بھی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہونی چاہیے۔ تو یہ دونوں مقصد ہمارا ہے۔ تو پہلے کیا کرو گے، آپ یہ سبق کا خلاصہ بتاؤ گے، اس کے بعد جو 6واں درس ہے اس کا بھی پہلے خلاصہ بتاؤ گے۔ خلاصہ بتانے کے بعد جب بچے کو اہمیت پتہ چل جائے گی اساتذہ کی، تو پھر اس کے بعد اب اس سبق کو بچوں کے سامنے پڑھو گے اور پڑھاؤ گے۔ پھر اس کے بعد یہ جو جواب دیجیے کا ہے تو آپ سوال کرو گے اور بچوں کو بولنا کہ جواب دینے کو۔ اگر جواب نہیں آئے تو بولنا کہ بھائی اس کا جواب اگر آپ کو نہیں آ رہا ہے تو ایک بار یہاں سے یہاں تک پڑھ کے دیکھو کیا جواب ملتا ہے اس کا۔ تو بچہ پڑھے گا تو ضرور ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جواب مل جائے گا، وہ جواب دے دے گا۔ اس کی جگہ اس کے بعد خالی جگہ پر کیجئے بول کے ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے کہ آپ کو بتانا نہیں ہے، بولنا ہے ہمیں استاذ کی کرنی چاہیے وہ ہے، لیکن بیچ میں کیا ہے وہ پتہ نہیں۔ تو اب بچے اس کو کیسے حل کریں گے؟ اب حل کرنے کا سیدھا راستہ ہے کہ اوپر آپ دیکھتے جاؤ کہ یہاں ہمیں استاذ کی یہ جملہ کہاں مل رہا ہے، اور اس کے بعد بیچ میں کچھ ہونے کے بعد کرنی چاہیے آنا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارے استاذ ہمیں استاذ کی، یہاں بھی نہیں، ہمیں استاذ کی، ہمیں استاذ کی، ہمیں استاذ کی، ہمیں استاذ کی، ہمیں استاذ کی عزت کرنی چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، یعنی استاذ کی۔ استاذ کو دیکھتے ہی ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا چاہیے اور سلام کرنا چاہیے، جو باتیں ان کو توجہ، جو بتائیں اس کو توجہ سے سننا چاہیے، ان کے لیے نیک دعائیں کرنی چاہیے۔ جو اس اساتذہ کا ادب و احترام کرتے ہیں وہ دین و دنیا میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اب یہاں کیا ہونی چاہیے، ہمیں استاذ کی کیا کرنی چاہیے، ادب کرنی چاہیے۔ تو کرنی چاہیے یہاں لکھا ہے، اور یہاں پر ادب ہے تو ادب بھی لکھ سکتے ہو، عزت ہے تو عزت بھی لکھ سکتے ہو، کسی طرح کا معنی یہاں پر سیٹ ہونا چاہیے۔ استاذ کو ہی ادب کے ساتھ ہو جانا چاہیے، ان کے لیے کرنی چاہیے۔ تو استاذ کو کے بعد یہاں کون سا جملہ بنے گا، اور ادب کے ساتھ پھر یہاں پر چھوٹا ہوا ہے، پھر یہاں پر کچھ جملہ ملانا ہے۔ تو اس کو ملانے سے پر کیسے کرنا ہے پہلے ایک بار بچوں کو سمجھا دیں، پھر اس کے بعد وہ کرنے کے لیے وہ خود سے حل کر کے بچہ آئے گا۔ اگر بچے کو نہیں کر کے آتا تو بول دینا کہ بابو سبق پڑھو، اوپر ہی سے کچھ الفاظ کو نکال کے یہاں پہ ڈال دو جو اچھے سے جمے گا۔ تو اچھے سے اوپر سے ہی کچھ الفاظ کو نکال کے ڈالو گے تو آپ کا پورا مسئلہ حل ہو جائے گا، کہیں اور جا کے پڑھنے کی، کسی اور کتاب کو دیکھ کے لانے کی یہاں پر ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہے معانی یاد کیجئے کہ اساتذہ کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ٹیچر ہوتا ہے، اردو میں پڑھانے والے معلمین ہوتے ہیں، تو یہ پورے الفاظ کے معنی یاد ہونے چاہیے۔ پھر صحیح اور غلط کہ پہلے ایک جملہ ہے یہاں اوپر، پھر اس کے بعد نہیں کرنی چاہیے یہ صحیح ہے، یا پھر کرنی چاہیے یہ صحیح ہے۔ تو جو صحیح ہے اس پر آپ صحیح کا نشان لگاؤ گے، اور جو غلط ہے اس پر غلط کا نشان لگاؤ کہ یہ بچوں کو سمجھانا ہے۔ مثال کے طور پہ ہمیں استاذ کی عزت نہیں کرنی چاہیے، بچہ بتاؤ بچوں یہ صحیح ہے غلط ہے، غلط ہے، تو بول دینا یہاں پہ غلط کا نشان ڈال دو۔ ہمیں استاذ کی عزت کرنی چاہیے، بتاؤ کہ یہ صحیح ہے غلط ہے، صحیح ہے، تو بابو یہاں پہ رائٹ کا نشان، صحیح کا نشان ڈال دو۔ تو اس طرح سے سمجھا دینا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا 5واں درس ہے، تو 5ویں درس میں بھی آپ کو اسی طرح سے درس پڑھانے سے پہلے پڑوسی کی اہمیت سمجھانا ہے کہ پڑوسی ہوتا کون ہے، کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی نہ ہو اور آپ کے گھر میں کچھ حادثہ پیش آ جائے تو دور والے بچانے کے لیے نہیں آتے ہیں، مدد کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں۔ کون آتے ہیں؟ سب سے جو آپ کے گھر کے بازو والا ہوتا ہے، آپ کے روم کے بازو والا ہوتا ہے، آپ کا جو پڑوسی ہوتا ہے، وہی سب سے پہلے آپ کی مدد کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب کہ جب آپ کا پڑوسی آپ کی مدد سب سے پہلے کر رہا ہے تو پھر آپ کو بھی اس کی مدد کرنی چاہیے نا۔ سب سے پہلے آپ کو بھی کچھ طور طریقہ اخلاق کا فریضہ بنتا ہے کہ اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے۔ تو اس طرح سے پہلے پڑھانے سے پہلے اس کی اہمیت بتا دیں، پھر اس کے بعد آج کے جو درس میں ہے اس کا خلاصہ بتا دیں، پھر اس کے بعد درس کو لفظ بلفظ پڑھانا شروع کریں۔
تو پہلے کیا ہوگا، پہلے بتاؤ گے تو اہمیت سمجھ میں آ جائے گی، اور درس شروع کرنے سے پہلے خلاصہ بتا دو گے تو اور جا کے درس کا خلاصہ اس کے ذہن میں آ جائے گا۔ جب پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کرو گے تو جو بھی چیزیں پہلے نہیں آئی ہوگی وہ بھی آ جائے گی، تو تھوڑا سا اور سبق یاد ہو جائے گا۔ اس کے بعد جواب دیجئے، خالی جگہ پر کیجئے، جو پہلے درس میں تھا اسی کا طریقہ ہے، یہاں پر نیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ سوال کو حل کرتے وقت بچوں کو تاکید کرتے رہنا کہ بابو یہاں پر اگر کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا ہے، جیسے یہاں پر جواب نہیں آ رہا ہے کہ اس کا جواب کیا بنتا ہے، یہاں پر خالی جگہ کو پر کیسے کرنا ہے، بھرنا کیسے ہے، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو سیدھا سیدھا آسان ہے کہ اب سبق پڑھ لو، سبق میں ہی اس کا اشارہ کہیں نہ کہیں ہوگا، وہیں سے الفاظ نکال کے جس طرح سے آپ کو بھی جمتا ہے یہاں پر ڈال دو، صحیح یا نہیں ہے وہ ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس طرح سے بتا دینا۔ تو پہلے آپ سبق کا خلاصہ بتائے، پھر سبق پڑھائے، جب یہ سوالات حل کر رہا تھا تو پھر بچہ ایک بار سبق پڑھا، یہ سوالات کو حل کر رہا تھا تو پھر بچہ سبق پڑھا، تو کیا ہے پڑھتے پڑھتے ہی بچہ اس سبق کا حافظ بن جائے گا، آپ کو رٹوانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر اس کے بعد ہے معانی یاد کیجئے، تو اس طرح سے جو معانی ہے جو سبق میں استعمال ہے اس کا مترادفات ہے تو مترادفات یاد کرا دینا، تاکہ اردو الگ الگ الفاظ میں بولنے میں آسانی ہو سکے اور اردو بھی اچھے سے بچہ بولنا شروع کرے۔ اور اس کے بعد غور سے پڑھو، اپنی کاپی میں صحیح الفاظ کی بار بار نقل کرو، بار بار اس کو لکھنا ہے۔ تو یہ بھی آپ کو سمجھا دینا ہے غلط صحیح، کہ ضرورتوں اور ضرورتوں کو اس کو لکھنا کیسے ہے، بولنے میں تو دونوں ایک ہی ہے، ضرورتوں یہ بھی ہے، ضرورت وہ بھی ہے، حق یہ بھی ہے، حق وہ بھی ہے بولنے میں، لیکن لکھنے کا طریقہ کیسے ہوتا ہے کہ آپ اس کو اس طرح سے نہیں لکھنا ہے، اس طرح سے لکھنا ہے، ایسے نہیں لکھنا ہے بلکہ ایسے لکھنا ہے۔ تو اس کو بچوں کو بولنا بھی ہے کہ جو صحیح طریقہ ہے اس کو غور سے پڑھو اور اپنی کاپی میں بار بار لکھو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا کتاب الاخلاق جو ہے جولائی کے مہینے میں جو نصاب تھا وہ اس کو سمجھائے ہیں، پڑھانا کیسے ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس طرح سے پڑھائیں، بچوں کو بہت مزہ آئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ہمارا دوسری کلاس کے بچوں کو پڑھانے کے لیے سبق کا جو منصوبہ بندی ہے جولائی مہینے کا وہ ہے۔ تو ہمیں جولائی مہینے میں فقہ حنفی میں ہمیں 2 سبق پڑھانا ہے، آداب وضو اور نواقض وضو۔ تو آداب وضو پڑھانے سے پہلے آپ بچوں کو پہلے ادب کی اہمیت سکھا دیں کہ ادب کسے کہتے ہیں، ادب سے کوئی چیز کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے اور بغیر ادب کے کسی چیز کو کام کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے۔ پہلے ادب کی اہمیت بتا دیں گے، پھر ادب کی اہمیت بتانے کے بعد بتائیں گے تو بچوں کو اور زیادہ اچھا لگے گا۔ تو ہمیں اس سبق میں کیا ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو آداب وضو جو بتائے گئے ہیں وہ بچوں کو یاد ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو تعریف ہے، یہ جو دعا ہے، دعا بچے کو اچھے سے پورا زبانی یاد ہو جائے، تاکہ وضو کرنے سے پہلے وہ دعا، وضو کے بعد یہ دعا پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد نواقض وضو ہے، تو نواقض وضو میں آپ کو بتانا ہے کہ ناقض کسے کہتے ہیں، نواقض کسے کہتے ہیں، کہ وضو کو توڑ دینا۔ پھر یہ معنی سمجھانے کے بعد آپ یہ جو نواقض وضو میں جو چیزیں آتی ہیں آپ وہ سمجھائیے۔ اب دیکھیے کہ یہ جو وضو کے آداب ہیں اور نواقض وضو ہیں، یہ پڑھنے والے دوسری کلاس کے طلبہ ہیں، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ بڑے نہیں ہوں گے، تو اس کو پڑھتے وقت کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آئیں گے تو وہ بھی آپ بتا دینا ہے۔ جیسے وضو کے وقت بات چیت نہ کرنا، یہ آسان ہے، یہ تو سمجھ جائے گا، لیکن قبلے کی طرف رخ کرنا، تو آپ یہ بھی سمجھا دینا ہے کہ قبلہ کیا ہے، کعبہ شریف کو قبلہ کہتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس میپ ہے تو میپ کے ذریعے سے بھی دکھا دے کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہندوستان ادھر ہے اور یہاں سے عرب شریف کس طرف پڑتا ہے، اور عرب شریف پر کعبہ شریف کہاں ہے، اسی کعبہ شریف کو قبلہ کہتے ہیں۔ تو ہم جہاں بھی رہے دنیا میں ہمیں اسی قبلے کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھنا چاہیے، اور قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کرنا یہ آداب وضو میں شامل ہے۔ تو اگر میپ کے ذریعے سمجھا دیں گے تو اور پتہ چل جائے گا کہ بھئی قبلہ شریف کہاں پر ہے۔ اس کے بعد نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ جائے گا، لیکن منہ، پاؤں اور ہاتھ مقدار فرض سے زیادہ دھونا۔ تو منہ، پاؤں، ہاتھ تو سمجھ جائے گا، لیکن مقدار فرض سے زیادہ دھونا، یہ مقدار فرض کیا ہے یہ بچہ یہ نہیں سمجھ پائے گا۔ تو آپ بتانے سے پہلے بتا دیں کہ مقدار فرض کسے کہتے ہیں، کتنا حصہ مقدار فرض کہلاتا ہے، اور اس سے زیادہ دھونے کا کیا مطلب ہے۔ اس طرح سے سمجھائیں گے تب سمجھ میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد کہ جب دعا وضو کر لیں تو وضو کرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں، اللہم اجعلنی من التوابین، پوری دعا۔ اگر ہو سکے تو اگر اپنی طرف سے
اس دعا کے ساتھ اس دعا کا ترجمہ بھی اگر پڑھا دیتے ہیں، بچوں کو یاد دلا دیتے ہیں تو اور اچھی بات ہے، کیونکہ زیادہ سبق نہیں ہے نا، 1-2 صفحے ہیں، تو اس کے ساتھ اگر ترجمہ بھی اپنی طرف سے اگر چاہتے ہیں یاد کرا دے تو بہت اچھی بات ہے۔ اسی طرح سے نواقض وضو، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کے بعد یہ آپ کو پڑھانا ہے آگے اور پیچھے کی شرمگاہ سے کسی چیز کا نکلنا۔ تو ظاہر سے بات ہے کہ یہ چھوٹا بچہ ہے، شرمگاہ پہلے سمجھے گا نہیں، تو شرمگاہ بتانا ہے کہ شرمگاہ کہتے کسے ہیں۔ جسم اور خون پیپ کا، جسم سے خون پیپ کا نکلنا، یہ منہ بھر قے کرنا، تو منہ بھر قے کیا ہوتا ہے، یعنی منہ بھر اگر قے ہو جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو بچہ یہ سمجھے گا نہیں، آپ کو سمجھانا ہے کہ منہ بھر قے کسے کہتے ہیں اور کون سی قے منہ بھر نہیں کہلاتی ہے، اس طرح سے۔ اور سونا، بے ہوش ہونا، پاگل ہونا، نماز میں قہقہا لگا کر ہنسنا، تو یہ قہقہا کیا ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بچوں کو مثال دے کر اور اچھے سے بتا کر سمجھا دینا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں یاد بھی دلا دینا ہے تاکہ بچوں کو آگے صحیح سے یاد رہے۔ اس کے بعد یہ جو جواب دیجیے کا ہے، اس کو حل اچھے سے دونوں طرف سے کرانا ہے کہ جواب دیجیے میں وضو کی 3 آداب بتائیے، وضو کے بعد دعا زبانی سنائیے، تو یہ پورا آپ کو اس پر عمل کرنا ہے کہ بچوں کو وضو کے آداب یاد ہونے چاہیے تاکہ آپ پوچھیں تو بتا سکے، اور یہ دعا زبانی یاد ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے نواقض وضو کتنے ہیں یہ بھی یاد ہونی چاہیے بچوں کو، اور کون کون سی چیزیں نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ہنسنے سے کب وضو ٹوٹتا ہے، کس کو قہقہا کہتے ہیں۔ قہقہا اور ہنسنے میں فرق سمجھا دیں گے تو بچہ یہ سوال کا جواب بھی سمجھ جائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کیس اسٹڈی بھی دے سکتے ہیں۔ کیس اسٹڈی مطلب کوئی ایک صورت ہے، کوئی ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو پیش کر کے بچوں کو بول دیں اور پھر پوچھیں کہ یہاں پر وضو ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی تھا، وہ وضو کیا، صحیح سے وضو کر کے آ کے نماز پڑھا، اب نماز پڑھ کے گیا کھیت میں کام کرنے کے لیے، کھیت میں کام کیا، ہل جوتا، سب کچھ کیا، اس کے پورے پیر میں کیچڑ لگ گئے تھے، مطلب پیر میں کادو وادو لگ گیا تھا، پھر آیا پیر ہاتھ دھویا، اور دھونے کے بعد سیدھا وہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب دوبارہ آ کے وضو نہیں کیا۔ اب بچوں سے پوچھنا ہے کہ بچوں بتاؤ کہ اس صورت میں اس جگہ پر یہ آدمی جو کسان ہے، جو گیا تھا کھیت میں کام کرنے کے لیے، نماز پڑھنے کے بعد، وضو کرنے کے بعد، پھر دوبارہ آیا کھیت سے کام کر کے لیکن وضو نہیں کیا، جو لگا تھا پانی وانی لگا تھا، کادو وادو لگا تھا، اس کو دھو لیا اور سیدھا نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا لیکن وضو نہیں کیا، تو اب بتاؤ کہ اس صورت میں اس کی نماز صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی، یعنی اس کا وضو ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا۔ تو بچہ اگر جواب دے گا یا نہیں دے گا، کچھ بچے جواب دیں گے، کچھ نہیں دیں گے، تو اب یہ پوچھنا ہے کہ جواب آسان ہے۔ کیسے آسان ہے کہ اب بتاؤ کہ یہ آدمی جو کھیت میں کام کرنے کے لیے گیا، کام کر کے واپس آیا، تو اب نواقض وضو میں سے کوئی بھی چیز پائی گئی تو وضو ٹوٹ جائے گا، اب اس کو دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھے گا تبھی نماز ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تو اب میں جو صورت بتایا ہوں اس میں کوئی بھی چیز پائی گئی ہو، اس کا نہ اس کا آگے پیچھے شرمگاہ سے کوئی کچھ نکلا، نہ خون نکلا، نہ پیپ نکلا، نہ منہ بھر قے ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، صرف جا کے کھیت میں کام کر کے آ کے نماز پڑھنے لگ گیا، تو ایسی صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو بچہ ظاہر سی بات ہے آرام سے بول دے گا کہ یہاں میں سے کوئی بھی چیز نہیں پائے گئی تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، نماز ہو جائے گی۔ تو اسی طرح کے یہی سوال نہیں، اپنی طرف سے آسان تھوڑا حکایت اور واقعات لے کے وضو کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق لا کے بیان کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بچے کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے گا۔ تو آج کے لیے، اس مہینے کے لیے اتنا ہی ہے، اس کو اچھے سے پڑھائیے، انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔